سر یہ کئی کافر جو مسلمان ہوئے ہیں نا، ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں، ایک ہی قرآن ہے۔ یہ جو امریکن تھے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن یوسف ایسٹس 80s میں مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا ہوں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا نا کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے کہ بائبل کے کتنے ورژن ہیں، اور قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے، پرنٹنگ میں کئی بار کوئی لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں اسے محفوظ کیا، مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا، سینوں نے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، قیامت تک اجماع امت اللہ کی حفاظت میں، اور قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع کے ذریعے کروائی ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے تو نہیں نازل ہوا، امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا، یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک تو وہ رائے نا جو مناظروں میں ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ساری فضول باتیں ہیں۔ نہ سنی ان روایتوں کو آن کرتے ہیں، نہ شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں۔ قرآن حکیم محتاج نہیں ان روایتوں کا، جو عملی تواتر سے چیز نقل ہوئی ہے۔ دنیا میں 1000 مسلمان بھی کھڑے ہو کے کہیں یہ آیت ایسی نہیں ایسے ہے، آج تک تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے دنوں جی وہ اسرائیل والوں نے جی ایک صورت بنا کے پوری چڑھا، اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دیں۔ آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت، ایمان بالغیب ہی ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اس القرآن کو، الذکر کو، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی نا، لیکن ہمارے لیے تو پریکٹیکل ہے۔ ہم تو 1500 سال تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیمپر نہیں ہوا، کتنا برے وقت مسلمانوں پہ آئے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ ہلاکو خان نے بغداد کی ساری لائبریریز جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں بہا دی تھی، تو قرآن کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور وہ جو برمنگم کا نسخہ ہے نا ان کے پاس جو نکلا ہے، وہ انگریزوں کے دور حکومت میں ان کے پاس وہ نسخہ ہاتھ لگا تھا، پھر وہ انہوں نے انگلینڈ میوزیم میں شفٹ کر دیا تھا، کیونکہ انگریزوں کی حکومت پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عراق کے اوپر بھی رہی ہے۔ اس دوران انہوں نے پرانی کسی لائبریری سے اسے شفٹ کیا تھا، جو ہلاکو خان کی تباہی کی وجہ سے بچ گئے ہوئے تھے نسخے۔ تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا۔ اچھا، یہ جب میں نے پوائنٹ لکھے تھے نا تو میں نے کہا تھا میں ایک منٹ میں ایک پوائنٹ بیان کروں گا تو 40 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو ان لوگوں کا ختم ہوتا ہے جنہوں نے خبریں پڑھنی ہوتی ہیں، جنہوں نے درد دل سامنے رکھنا ہوتا ہے، جنہوں نے ایک کمپریہنسو نالج گین کیا ہوتا ہے، جن کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کیا سوچتی ہے اسلام کے بارے میں، تو ان کے لیے تو پھر یہ ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے 1 منٹ کے اندر ناممکن ہو جاتا ہے، مختصر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ پھر میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ بھی کر لیا تھا کہ اگر ہم بالکل اسٹرکٹلی اس کے ساتھ اٹیچ رہیں گے کہ ہم نے اتنے منٹ میں اتنی چیزوں کو ختم کرنا ہے، تو پھر وہ فی البدی گفتگو کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر کئی پوائنٹس رہ جائیں گے جو ضروری ہوں گے، جو ایک مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن حکیم اپنی اصلی فارم میں لوح محفوظ کے اندر ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا، یہ اس کی اتھینٹک کاپی ہے۔ اصل میں جو قرآن ہے نا وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سورۃ الواقعہ میں بھی آیا نا کہ وہاں سے اس کو کس نے، تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جو قرآن حکیم ہے نا اس کو وہاں پر پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے ہیں، کوئی وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ نے اسے اتارا ہے، یہ جنات کے اثر سے نہیں ہے، شیاطین کے اثر سے نہیں ہے، کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ جی نبی اسلام، اور بعض میں مخلص بھی تھے کہ یار اچانک زندگی کے 40ویں سال میں آپ غار میں جا کے غار حرا میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو، تو اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں۔
تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے سیب کے سائے والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی، ان کی تو حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا، ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا سیب کے سائے کے لیے، جادو ٹونا کا علاج، اس کا نام تھا ضماد، عربی میں ضاد میم الف اور دال، اردو میں زماد، کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام وہ، لیکن وہ جن کے نام زماد ہے نا، ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے ہے، ان بیچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتہ ہوگی کہ زماد ہے کون تھا۔ وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، مکے آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی، یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ایک کامیاب تاجر بھی تھا اور لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، بڑا زبردست، یعنی وہ ایک سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا۔ تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں۔ ظاہر ہے جس نے 40 سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ، اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ یہ کلام نازل ہوا، تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کر لوں گا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں، اس کا اپنا ہو جائے گا۔ تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، تو اپنا مسئلہ بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کوئی بات نہیں کی، قرآن بھی نہیں پڑھا۔ آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا، آپ نے بس وہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا، اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائیں۔ دوسری بار، تیسری بار، اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں۔ تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادوگری کا، اس نے بھی کلام سن کے، قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے، اس نے کہا نہیں، جنات جن لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں، اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کا ایک روب بھی تھا۔ جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ جادوگر نہیں ہے، اور جو جہلات ہے جن کو جادو کا، آسیب کا الف بے بھی نہیں پتا تھا، وہ لوگ نبی الاسلام کو اس کے بعد بھی جادوگر کہتے رہے، نعوذ باللہ۔ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی نا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے، تو تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں، تم خام خواہ کہتے ہو۔ جیسے معذرت کے ساتھ آج کی دنیا میں آپ کو مثال دوں، میرے بارے میں علماء کہتے ہیں جاہل ہے، اس کو تو عربی بھی نہیں آتی، اس کو تو پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا، وہ قرآن دیکھ کے بھی غلط پڑھتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے رہے، تو جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، تو ہم ان باتوں کا بھی جواب نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، آپ نے ہمیں جج کرنا ہے، ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور جج کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں، یعنی یہ جو آواز حق کے لیے بلند ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے یعنی لوگ مسچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ یعنی غلط طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہ بھی پوائنٹ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یعنی اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، اور اپنے اصلی حالت میں یہ ہمارے پاس یہ کاپی ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو اوریجنل کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ زخرف کے سٹارٹ میں بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ام الکتاب، کتابوں کی ماں، اللہ کی ہارڈ ڈسک لوح محفوظ کے اندر ہمارے پاس ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ مصحف جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے نا، اسی ترتیب میں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ اس کی ترتیب نزول یہ نہیں ہے۔
مصحف کی ترتیب آپ پتہ نا، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، وہ تو پارہ نمبر 30 میں ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا، مکی قرآن وہ شروع میں ہے۔ لیکن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اسی ترتیب میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل کیا ہے، اور یہ اس قرآن کی سب سے بڑی خوبی ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے، کہ جو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور مسلسل 23 سال تک۔